حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی پالے گا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ تشریح: اس حدیث سے بھی مرجیہ کی تردید مقصود ہے۔ ان کے موقف کا حاصل یہ ہے کہ تصدیق کے بعد کسی قسم کی اطاعت کی ضرورت نہیں، اور نہ معصیت اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کی تردید بائیں طور ہے کہ ایمان کو طاقت کی ضرورت ہے اور اس کی حلاوت بھی مطلوب ہے۔ یہ دونوں اعمال کے راستے سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب اعمال میں تفاوت ہوگا تو مراتب حلاوت و طاقت میں بھی اسی نسبت سے تفاوت ہوگا۔ جب ایمان کی طاقت اور حلاوت کا مدار اعمال ہیں تو یقیناً ان کا ترک ایمان کو بے لطف اور کمزور کر دے گا، کیونکہ جس چیز میں لذت نہیں ہوتی اس کی طرف رغبت بھی کم ہوتی ہے، اور بے رغبتی کا عمل بے جان ہوتا ہے۔ اگر عمل بے جان ہے تو اس کا اثر ایمان کی طاقت پر پڑے گا، اور یہ کھلا ضرر ہے۔ کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کی 2 صورتیں ہیں۔ الف، پہلے مسلمان نہ تھا، اب اسلام میں داخل ہوا تو اسے آگ میں ڈالے جانے کی طرح کفر کی طرف لوٹنا برا محسوس ہو۔ بے، پہلے سے مسلمان تھا لیکن اب اعمال اس قدر مزیدار معلوم ہوتے ہیں کہ کفر کے خیال سے بھی بھاگتا ہے۔ حلاوت ایمان کے متعلق ایک اور حدیث اسی معنی میں مروی ہے: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے از روئے رب ہونے کے راضی ہو گیا، جس نے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے مان لیا۔ صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ یہ نعمت اس خوش نصیب کو ملتی ہے جس کے ایمان نے اس کے یقین کو طاقتور کر دیا ہو اور اس کا نفس مطمئن ہو گیا ہو، اس کا سینہ کھل گیا ہو اور ایمان و یقین اس کے گوشت و پوست اور خون میں داخل ہو گیا ہو۔ اس قسم کے باکمال خوش نصیب حلاوت ایمانی سے ہم کنار ہوتے ہیں۔